السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 278 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اما کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں در حقیقت جو ہمارا کلام ہے وہ حرف اما پر ہے، کیونکہ یہ حروف شرط میں سے بھی ہے، معنی شرط کو بھی مشتمل ہے، حرف تفصیل بھی ہے، اور پھر اس کے اندر امام سیبویہ کا نظریہ کیا ہے وہ بھی بیان ہوگا۔ اور عموماً جہاں پہ اما آتا ہے تو اس کی کچھ ہی بات فا کا بھی ہم استعمال دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ جو ہوگی اس پر بھی نظر ہوگی۔ تو لہٰذا بڑھتے ہیں ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ اس کے بعد جو اس کی وضاحت ہوگی وہ بھی آپ کے گوش گزار کی جائے گی۔ تو مصنف الرحمہ کلام الہی کو یوں لکھتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی جانب سے بالکل حق ہے اور ٹھیک ہے۔ اما حرف تفصیل، یہ جو اما ہے یہ حرف تفصیل ہے۔ یفصل ما اجملا، یہ اس مضمون کی تفصیل بیان کرتا ہے جو پیچھے اجمالاً بیان کر دیا گیا ہو۔ وَيُؤَكِّدُ مَا بِهِ صُدِرَ، اور جس سے پہلے بات کر لی گئی ہو جو اولاً مذکور ہو، یہ اسی کی ہی تاکید پیدا کرتا ہے۔ اور پھر وَيَتَضَمَّنُ مَعْنَى الشَّرْطِ، اور یہی اما ہے جو شرط کے معنی کو بھی شامل ہوتا ہے۔ وَلِذَالِكَ يُجَابُ بِالْفَاءِ، یہی وجہ ہے کہ اما کا جواب جو ہے وہ فا کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ قال سیبویہ، امام سیبویہ رحمہ اللہ نے فرمایا اما زید فذاہب، کہ بہرحال زید تو وہ جانے والا ہے۔ اس کا جو معنی ہے معناہ مہما یکن من شیء فزید ذاہب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی چیز ہوگی تو زید جانے والا ہے، ای ہوا ذاہب لا محالۃ وانہ منہ عزیمۃ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقینی طور پر جانے والا ہے اور اس کی جانب سے جانے کا وہ پختہ عزم اور ارادہ ہے۔ وَكَانَ الْأَصْلُ دُخُولَ الْفَاءِ عَلَى الْجُمْلَةِ، اور اصل جو ہے وہ فا کا جملے پر داخل ہونا ہے۔ لِأَنَّهَا الْجَزَاءُ لَكِنْ كَرِهُ إِيلَاءَهَا حرف الشرط، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو جملہ ہے وہ جزا ہے، لیکن جو نحوی ہیں انہوں نے فا کو اس پر داخل کرنا یا اس کے ساتھ ملانا حرف شرط کے ساتھ اس کو ناپسند کیا ہے۔ فَأَدْخَلُوهَا عَلَى الْخَبَرِ، پس انہوں نے جو فا ہے اس کو خبر پہ داخل کر دیا۔ وَعَوَضُ الْمُبْتَدَأَ عَنِ الشَّرْطِ لَفْظًا، اور انہوں نے ایسا کیا کہ مبتدا کو عوض قرار دیا الفاظ شرط کا۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو مثال بیان فرمانا ہے یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اچھا، کچھ گزشتہ اسباق آپ کے اگر ذہن میں ہوں تو یہ بات آپ بخوبی سمجھیں گے کہ یہ بات شروع ہوئی تھی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا سے، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ
وہ مثال بیان فرمائے مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی جسامت میں بڑی چیز کی یا اس سے حقارت میں ہلکی چیز کی، اللہ مثال بیان فرمائے، اس بات سے وہ حیا نہیں فرماتا، اس بات سے وہ شرماتا نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات جب ہوئی تو اب اس پر چونکہ یہ جواب کافروں کا تھا اور ان کے اعتراض کے جواب میں اللہ نے یہ فرمایا تھا، تو اب ایمان والوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان کو تو کوئی شک ہے ہی نہیں نا، چونکہ رب نے بیان فرمایا اور رب نے مثال بیان فرمائی، تو مومنین تو اس میں کوئی شک اور شبہ کی وہ گنجائش رکھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ تو کھلم کھلا کہہ دیتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں وہ تو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کافروں کا یقین نہیں ہے، اور وہ بات کافروں کے لیے دلیل کے طور پہ ارشاد فرمائی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر فَأَمَّا الَّذِينَ میں حرف اما کا استعمال ہے، اور یہ حرف تفصیل ہے، یعنی کہ پہلے جو چیز مجمل بیان کی گئی ہو، اجمالاً اس کا ذکر ہوا ہو، تو اما یہ وہ حرف ہے جو اس کی تفصیل کو پھر بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جس کو اجمالاً ذکر کر دیا گیا اس کی تفصیل کے لیے آتا ہے، اور پھر جو اولاً مضمون گزر چکا یہ اسی کی تاکید بھی کرتا ہے۔ اور پھر بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اما یہ شرط کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے اندر معنی شرط جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر چونکہ شرط کے معنی موجود ہیں اور شرط کا ایک، چونکہ عموماً شرط کے جواب میں جزا آیا کرتی ہے، تو جزا پر کیا ہوتا ہے؟ فا داخل ہوتا ہے۔ اچھا، جزا پر جب فا داخل ہوتا ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اما شرط کے معنی کو شامل ہے تو اس کے بعد بھی جزا کے طور پر فا داخل ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی بالکل ہے، آپ اگر غور کریں تو جہاں بھی اما آتا ہے اس کی کچھ ہی دیر بعد فا بھی ضرور آتا ہے۔ مثال کے طور پہ عموماً آپ خطبات سے اگر سنتے ہوں کہ وہ جب حمد و صلاۃ مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اما کی وجہ سے بعد کے بعد وہ فا سے آغاز کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں فَأَمَّا الَّذِينَ میں اما کا استعمال ہوا، تو فَيَعْلَمُونَ میں جو فا ہے یہ اسی اما کے اندر معنی شرط کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ یہ فا در حقیقت اس شرط کی جزا کے طور پہ واقع ہو رہی ہے۔ اچھا، اب امام سے بغیر نے تو یہ فرمایا کہ اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے اما زید فذاہب کا، کہ مہما یکم من شیء فزید ذاہب۔ اب دیکھیں مہما یکم من شیء یہ معنی شرط ہے کہ جب بھی کوئی شے ہوگی فزید ذاہب، تو زید جو ہے وہ جانے ہی والا ہوگا، یعنی کہ زید کا جانا یقینی ہے، اس کی جانب سے پختہ عزم ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ قابل غور بات وہ یہ ہے کہ جب فا اما کے بعد آنا یہ اس کا تقاضا ہے، تو اما کے فوراً بعد فا کیوں نہیں آتا؟ جیسے اما بعد بھی ہے تو اما فبعد ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں اصل میں حرف شرط اور فا جزائیہ یہ اکٹھے نہیں آ سکتے، اس کو جو علماء نحو ہیں انہوں نے مکروہ جانا ہے، اچھا نہیں سمجھا، تو اس لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ اصل میں مہما یکم من شیء یہ ایک اس کے اندر مبتدا بھی موجود ہے جو آگے اسم کے تقاضا کرتا ہے، اور معنی شرط بھی موجود ہے جو فا کا تقاضا کرتا ہے۔ تو مہما یکم من شیء میں جو مبتدا ہے اس کے تقاضے کے طور پہ بعد میں جو ہے وہ الذین اس میں موصول آ گیا، اور جو معنی شرط موجود ہے تو اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے فیعلمون کے اندر فا آ گیا۔ تو بہرحال جی یہ ایک رعایتی صورت کر کے دونوں کی وہ بات پوری کر لی گئی، اور پھر آخر میں جو مصنف اللہ رحمہ نے لکھا وہ یہ ہے کہ یہاں پر فا کو دیکھیں خبر پہ داخل کیا۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فا جزائیہ آتی ہے یہ جملے پر آتی ہے، لیکن یہاں پر اس سبب سے کہ یہ اکٹھے نہ ہو جائیں ایسا کیا کہ اس کو خبر پر داخل کیا اور مبتدا کو عوض قرار دے دیا الفاظ شرط کا۔ تو بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت بھی تھی، اس کا ترجمہ اور اس کی
وضاحت بھی تھی، اس کو آپ اچھی طرح اپنے سبق کو نوٹ کریں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اما یہ کون سا حرف ہے، اس کا نام تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ امام سیبویہ نے کیا مثال دی ہے اور کس بات پر دی ہے، اس کی بھی تفصیل تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔